بائبل مقدس میں میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل میں سے ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے. مرکز کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 18 سے خداوند کے کلام کو سنیں گے. 18 سے 20 ہے تک جن کے پاس خداوند کا کلام ہے. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے. انہوں نے آ کر اس سے کہا یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کی شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد تو کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، جس طرح کہ یہ ہمارے ابھی روزے جاری ہیں، روزوں کے ایام ہیں. ان روزوں کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں اس جگہ پر یوحنا کے شاگردوں کا ذکر آتا ہے، فریسیوں کے شاگردوں کا ذکر ہے کہ فریسیوں کے شاگرد اور یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ یسوع کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ان کی کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے. تو یسوع نے کیا جواب دیا ان کو کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے کیا براتی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ جب وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے. جب دلہا ان سے کیا ہو جائے گا؟ جدا ہو جائے گا تو پھر وہ کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے. عزیزوں، بہنوں بھائیوں، آج ہم اس حوالے سے خداوند کے کلام کو سنیں گے کہ روزہ ہم پر فرض ہے یا نہیں. روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. جس طرح کہ یہ روزے 40 روزے ہیں لیکن یسوع مسیح نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے. یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا ہے. بائبل مقدس میں یہ روزے ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں. جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، جب ہم بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں چلتے ہیں، نئے عہد نامے میں یسوع کی تعلیم کیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جب تو روزہ رکھے. روزہ پورے سال میں ہم کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، کہ روزوں کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. پورا سال ہے ہمارے پاس، 1 جنوری سے 31 دسمبر تک پورے سال میں ہم جب کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ایمانداروں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے روزوں کی. ایمانداروں کو جب ضرورت ہوتی ہے، وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے پاس آتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں. وہ جو کمزوری ہوتی ہے خدا ان کو تقویت دیتا ہے، وہ ساری کمزوری کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. تو خدا کے لوگوں کو روزے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ ایک مقصد کا روزہ ہے. روزہ نہیں کہ سارا دن ہم روزہ رکھ کر سوئے رہیں یا ہم سارا دن کام کرتے رہیں. روزے کا مقصد کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ان کی حضوری میں ٹھہریں، دعا کریں. خدا ان کی حضوری میں آ کر کیا کریں؟ دعا کریں. روزے کا مقصد نہیں کہ ہم سارا دن سو جائیں، شام کو اٹھیں کہیں کہ آج ہمارا روزہ تھا اور شام کو روزہ کھول دیں. بائبل مقدس کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ایک دن مقرر کرتے تھے، وہ اپنی جانوں کو دکھ دیتے تھے. احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک دن مقرر کرتے تھے، فلانے مہینے کی فلانی تاریخ کو روزہ ہوگا. سبھی لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے اور سبھی لوگ مل کر
وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی جانوں کو دکھ دیتے اور خدا کی حضوری میں جھکتے دعا کرتے تھے. اور وہاں پر روزے کی ٹائمنگ بھی دی گئی ہے کہ روزہ شام سے اگلی شام تک، شام سے شام تک روزے کا آغاز ہے، روزے کا شروع اور روزے کا اختتام شام سے شام تک ہے. یہ نہیں کہ جب چاہا روزہ رکھ لیا. روزے کا ایک ٹائم ہے. بائبل مقدس نے روزے کی ٹائمنگ دی ہے. اور روزہ وہ مقصد کے لیے رکھتے تھے کیونکہ وہ ملک مصر سے نکل کر ملک کنعان میں جا رہے تھے. 40 دن کا سفر 40 سال میں پڑ گیا ان کو. تو وہ روزے رکھتے تھے، جگہ جمع ہوتے تھے، مقصد رکھتے تھے خدا کے ساتھ، اور کوئی بھی ملک ان کا سامنا نہیں کر سکا. تو عزیز، Thank you for watching.